بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد ماگٹ۔ ناظرین، تین بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو میاں نواز شریف شہباز شریف کو سیکورٹی تھریٹ کے حوالے سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب نے پی ڈی ایم خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے زخموں پہ بڑی شدید نمک پاشی کی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ چودھری اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ لیڈر وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، مقدمہ وہ سارے کا سارا جو ہے پی ٹی آئی کا لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے گرفتار لوگوں کا لڑ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پی آئی اے کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی خراب ہو گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے نواز شریف اور شہباز شریف کی بات کرتے ہیں۔ اگرچہ رائے ونڈ میں جو اجلاس ہو رہے ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں بھائی اور مریم بی بی مل کے یہ طے کر رہے ہیں کہ مستقبل میں جب ان کو اقتدار ملے گا تو انہیں کیا کرنا ہے۔ تو ابتدائی طور پہ جو معلومات آ رہی ہیں اس کے مطابق میاں نواز شریف صاحب نے یہ طے کیا ہے کہ الیکشن کے بعد جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو شہباز شریف وفاق میں بطور وزیر خارجہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور ایک تو وہ وزیر خارجہ ہوں گے، ساتھ میں ان کا عہدہ جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا ہوگا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اس لیے وفاق میں رہیں تاکہ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے۔ یہ ایک اچھا تجربہ ہوگا، بہرحال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میاں شہباز شریف کا بھی بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ بڑے میاں صاحب جو ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ اتھری طبیعت کے ہیں، پچھلی 3 دفعہ تو وہ اداروں کے ساتھ لڑ چکے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کیا کر پائیں گے۔ اور پنجاب جو ہے مریم بی بی اور شہباز شریف کے فرزند حمزہ شہباز کے سپرد ہوگا، چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر مریم بی بی وفاق میں ہوئی اور دونوں باپ بیٹا شہباز شریف اور حمزہ پنجاب میں ہوئے تو مریم بی بی جو ہے وہ تنقید کے تیروں کے سامنے رہیں گی۔ بہرحال یہ ابھی وقت دور ہے، چونکہ ابھی تو الیکشن بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے، لیکن دوسری طرف سیکورٹی اداروں نے دونوں بھائیوں کو خبردار کیا ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، خدا نخواستہ کوئی حملہ ان پہ ہو سکتا ہے، اس لیے دونوں بھائیوں کو سیکورٹی اداروں نے یہ کہا ہے کہ دونوں الگ الگ رہیں۔ تو اللہ کرے کوئی ایسا حادثہ نہ ہو، لیکن پاکستان میں ہمارے سیاسی لیڈروں کے خلاف جو ہیں وہ ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو، پھر لیاقت علی خان، کافی لمبی فہرست ہے کہ ہمارے سیاستدان اس کا نشانہ بن چکے ہیں۔ تو اب دونوں بھائیوں شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے یہ تھریٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ دونوں بھائی علیحدہ علیحدہ رہیں، لیکن دونوں بھائی جو ہیں وہ علیحدہ رہنا بھی چاہتے ہیں، علیحدہ رہ بھی نہیں سکتے، دونوں ایک دوسرے کی کمزوری بھی ہیں، مجبوری بھی ہیں۔ لیکن شہباز شریف جو ہیں انہوں نے اب اقتدار کا مزہ لے لیا ہے، ظاہر ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے اڑان پہلے سے زیادہ بہتر ہو۔ جلسوں میں وہ تقریریں ضرور کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اندر ان کے جو لڈو پھوٹتے ہیں وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے ہیں، چونکہ اب ان کی پریکٹس بھی کافی ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، ایک تو یہ خبر تھی کہ دونوں بھائیوں کو سیکورٹی اداروں نے الگ الگ رہنے کا مشورہ دے دیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کتنا وہ الگ رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ناظرین دوسری جو خبر ہے، صدر عارف الوی صاحب کا ایک انٹرویو جو ہے بڑے ٹی وی چینل پہ نشر ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے آج بھی لیڈر جو ہیں چیئرمین عمران خان ہیں، اور یہی نہیں کہا انہوں نے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان ایک بالکل ایماندار آدمی تھا اور ایماندار آدمی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو عمران خان کے مخالفین کو چبھتی ہے، جو ان پہ تنقید کرتے ہیں ان کو یہ تیر بن کے لگتی ہے۔ اور پھر جناب عارف الوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں جو کچھ ہوں ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہوں تو عمران خان کی وجہ سے ہوں، اور اگر عمران خان مجھے صدر پاکستان نہ بناتے تو آج میں بھی کسی جیل میں پڑا ہوتا۔ بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے جناب عارف الوی صاحب کی، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پچھلے ہفتے محترمہ علیمہ خان صاحبہ جب عمران خان سے ملی تھیں تو انہوں نے آ کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ صدر پاکستان سے ناراض ہیں کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا، اور جب الیکشن سے متعلق معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہے تو سپریم کورٹ میں بھی بات یہی ہے کہ صدر پاکستان کو آئینی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے صدر پاکستان نے جب آئینی راستہ اختیار کیا تو صدر پاکستان تو نوشتے دوار پڑھ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن ان کی بات ہی نہیں مانتا تھا، لہٰذا وہ کیا کرتے۔ اور ناظرین تیسری بڑی خبر ہے کہ چودھری اعتزاز احسن جو ہے اور لطیف کھوسہ کی تو چلیں رکنیت ہی معطل کر دیا، بلکہ ان کو پیپلز پارٹی سے تقریباً فارغ ہی کر دیا گیا ہے، لیکن چودھری اعتزاز احسن ہے تو لیڈر پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن وہ مقدمہ سارا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا لڑ رہے ہیں۔ پچھلے تقریباً 2 سال سے وہ مسلسل عمران خان کی حمایت بھی کر رہے ہیں، اور ہر فورم پہ جہاں پہ پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں بول سکتے وہاں پہ چودھری اعتزاز احسن بولتے ہیں۔ اور اب چودھری اعتزاز احسن جو ہے وہ ایک درخواست انہوں نے
سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، جو صحافیوں اور بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کی گمشدگی سے متعلق ہے۔ وہاں پہ انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ صحافیوں کو غائب کیا جاتا ہے، پھر ان کو اچانک جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں اور وہ وہی بیانیہ یا روش اختیار کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ اس کا حوالہ انہوں نے جناب عمران ریاض صاحب کا دیا ہے کہ ان کو لاپتہ رکھا گیا، پھر جو چھوڑا گیا تو ان کے ساتھ کافی ناروا سلوک رکھا گیا۔ اسی طریقے سے پھر انہوں نے آگے چل کے اعظم خان جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے ان کی بھی مثال دی ہے کہ وہ پہلے گمشدہ رہے، پھر اچانک سامنے آ گئے۔ پھر صداقت عباسی اور فرق حبیب کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے اپنی درخواست میں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک خاص مدت تک ان لوگوں کو، صحافیوں کو، بیوروکریٹس کو اور سیاستدانوں کو لاپتہ رکھا جاتا ہے، اور پھر اچانک جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور وہ نیریٹو اختیار کرتے ہیں، وہ بیانیہ اختیار کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ، جو سیکورٹی ادارے چاہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، یہ بھی سپریم کورٹ کا بڑا امتحان ہے، اور چودھری اعتزاز احسن چونکہ قادر وکیل ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو جائے اور اس پہ کوئی آرڈر بھی جاری ہو جائے۔ اور ناظرین، چوتھی بڑی خبر جو ہے وہ پی آئی اے کی بدحالی ہے۔ پی آئی اے بدحال تو پہلے ہی تھی، چونکہ پی آئی اے میں خوفناک ہر سیاسی جماعت نے بھرتیاں کی، جس کی وجہ سے اس کا دیوالیہ نکل گیا، اور اس کا وہی حال ہوا جو پاکستان سٹیل مل کا ہوا، اور ان اداروں کا وہی حال ہے جو پاکستان کے تقریباً تمام اداروں کا ہی ہے۔ تو ناظرین، گزشتہ روز جو ہے وہ تمام پی آئی اے کی جو فلیٹس تھیں وہ معطل ہو گئیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو تھی کہ جی تیاروں کو ایندھن نہیں مل سکا۔ تو جس ملک کے تیاروں کو ایندھن نہیں مل سکا، اور اس وجہ سے ان کے کتنے ہزاروں جو مسافر ہیں وہ خوار ہو گئے۔ جو اندرون ملک پروازیں تھیں وہ بھی منسوخ ہوئیں، جو شارجہ، دمام وغیرہ جانے والی تھیں وہ بھی منسوخ ہو گئیں۔ ان پروازوں کی تعداد جو ہے وہ 10 سے زیادہ بنتی ہے جو منسوخ ہو گئیں۔ تو اس کی وجہ سے ہزاروں مسافروں کو خوار ہونا پڑا، اور ان کو متبادل جو ایئر لائنز ہیں ان کے ٹکٹ خریدنا پڑے۔ تو کراچی سے اسلام آباد کا جو کرایہ ہے گزشتہ روز 90 سے 1 لاکھ روپے تک دوسری ایئر لائن جو ہے وہ وصول کر رہی تھیں۔ تو پی آئی اے کبھی بالکل اسی طرح تھا جس طرح کبھی ہماری ہاکی ہوا کرتی تھی۔ تو پی آئی اے کا بھی اس وقت توتی بولتا تھا۔ پی آئی اے ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ بیرون ملک جا کے لوگوں کو، ممالک کے دوسرے پائلٹس کو تربیت دیا کرتے تھے، اور ہماری مثالیں باہر موجود تھیں۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ ہمارے طیارے یہاں سے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 4-5 سال پہلے یہاں سے پی آئی اے کا ایک طیارہ جرمن چلا گیا تھا، پھر اس کا ہم نے کوئی حساب کتاب نہیں کیا کہ کیوں لے جایا گیا۔ بعد میں یہ باتیں تو سامنے آئی تھی کہ وہ جو لے کے گئے تھے ان کا ہم نے کچھ پیسے ادا کرنے تھے، لیکن اتنے ہم مجبور ہو گئے کہ ہم نے ان کو پیسے دینے کی بجائے طیارے کا بھی حساب نہیں پوچھا۔ اور اب جو صورتحال ہے کہ طیاروں کو ایندھن نہیں ملا، یہ بالکل، یہ تو ڈیوو سے نیچے بھی چلے گئے ہیں۔ بلکہ ڈیوو کا تو کبھی معاملہ ایسا ہوا نہیں ہے کہ ان کے گاڑیوں کو فیول نہ ملا ہو اور انہوں نے لاہور، پشاور اور کراچی کی جو ان کی سروس ہے وہ معطل کر دی ہو۔ یہ تو بدحالی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ فیول نہ ملنے کی وجہ سے پی آئی اے کے تمام طیارے جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو گئے۔ وہ گراؤنڈ ہوئے تو جہاز خوار ہو گئے، جہاز نہیں بلکہ عوام جو ہے وہ خوار ہو گئے، مسافر خوار ہو گئے، اور مسافر جو ہے ان کو متبادل ٹکٹ خریدنا پڑے اور ان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ یعنی قصور پی آئی اے کا یا پی آئی اے کے سربراہوں کا یا جو ذمہ داران ہیں ان کا قصور ہے، لیکن ادائیگی جو ہے مسافروں کو کرنا پڑی۔ تو یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں اب کب یہ پی آئی اے کی صورتحال بدلتی ہے۔ فی الحال تو مشکل ہی نظر آتا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔